الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين صدق الله المولى العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه درود شریف پڑھ رہے سورہ یاسین یہ مکہ کی آخری دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں اسے قرآن پاک کا دل قرار دیا ہے، قلب القرآن، اور ایک روایت میں آیا کہ اقرؤوا سورۃ الیاسین علی موتاکم، تم میں سے جو لوگ تمہارے سامنے ان کی موت کا وقت قریب ہو تو ان پر سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو۔ تو یہ بہت اہم صورت ہے تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، اور اس کے مضامین پر غور و فکر کرنے کے لیے، اور فرمایا کہ جس بھی مقصد کے لیے سورہ یاسین تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ اس لیے علماء صلحاء کا ایک معمول یہ بھی رہا ہے کہ صبح صبح فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت وہ ضرور کرتے تھے، اور جو اس کو حفظ کر سکتا ہے تو اسے یاد بھی کر لینا چاہیے۔ فرمایا یاسین، یہ حروف مقطعات ہیں یا سین، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مخفف ہے، اے انسان یا سید، تو اگر یا سید کا یہ مخفف ہے تو اس مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ والقرآن الحکیم، اور قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرسلین میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں، تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ کتاب اتاری گئی ہے اس زبردست رب کی طرف سے جو رحم والا ہے، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا اور یہ بے خبر ہیں۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، اور ان پر وہ بات ٹھیک ثابت ہو چکی ہے، ان کی اکثریت پر تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بالکل میں کہہ رہا ہوں مکہ کی آخری صورتوں میں سے ہے، اس سے پہلے قرآن کا بہت سارا حصہ نازل ہو چکا ہے اور انذار کیا جا چکا ہے، تو اب جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ نہیں لائے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، ہم نے ان کے طوق ان کی گردنوں میں ڈال دیے ہیں جو ان کی تھوڑیوں تک پہنچ گئے ہیں، اور اس سے ان کی گردنیں اکڑ گئی ہیں، اور اب ان کے سر جو ہیں وہ نیچے نہیں آ رہے۔ آپ نے دیکھا نا، بعض جو گردن کے مریض ہوتے ہیں تو ان کو وہ ایک بینڈ لگا دیا جاتا ہے، اس سے ان کی وہ گردن بالکل اکڑ جاتی ہے، پھر وہ نیچے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی جو اکڑ ہے، ان کی جو انانیت ہے، ان کی گردن کا جو سریہ ہے وہ ہم نے اتنا سخت کر دیا ہے کہ اب یہ جھکنے پر راضی نہیں۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اور ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، اور ان پر یہ ان کو ڈھانک دیا ہے، تو اب یہ ان کو نظر کچھ بھی نہیں آتا۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور برابر ہے ان کے لیے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ، آپ تو اسے ڈر سنائیں جو کہ اتباع کرتا ہے آپ کی نصیحت کا، اس قرآن کا، وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے، فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، تو اسے خوشخبری دے دیجئے مغفرت کی، بخشش کی، اور بہت بڑے عزت والے اجر کی۔ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اب یہ دیکھیں ذرا، اس پر ذرا غور کریں، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہی جو ہے وہ ہم ہیں جو زندہ کرتے ہیں مردوں کو، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور لکھتے ہیں
جو کچھ انہوں نے کیا اور جو پیچھے چھوڑا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے لکھ لیا ہے ایک واضح کتاب میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک شخص کے لیے جو وہ کرتا ہے اس کے 3 اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہر ایک شخص جو بھی عمل کرتا ہے اس کے 3 اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ کہ جو آخرت میں منتقل ہو جاتا ہے، ایک وہ دنیاوی اثر جو اس کے ارد گرد کے ماحول پہ پڑتا ہے، اور ایک وہ اثر جو اس کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ تو کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا جو عذاب ہے وہ تو آخرت میں ملے گا، لیکن ایک جو فوری لعنت اس پر پڑ گئی ہے اور جو اس پر نحوست پڑ گئی ہے اس پر اور اس کے ماحول پر، اور ایک اس کے بعد اس کے جب تک کہ وہ جاری رہے گا تو قیامت تک اس کا عذاب بھی اور اس کا وہ سلسلہ بھی جاری۔ اور یہی نیک عمل بھی ہے، کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے تو ثواب تو اسے آخرت میں ملے گا، لیکن اس نیک عمل سے جو اچھے اثرات مرتب ہوں گے اس کے ارد گرد کے ماحول پر، تو وہ اور ایک جو اس کی زندگی کے بعد جاری رہیں گے، تو یہ فرمایا کہ یہ چیزیں ساری ہم نے ہر چیز کو لکھ دیا۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان کو مثال بیان کیجئے ان لوگوں کی جو ایک بستی میں رہتے تھے، اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جس کی طرف رسول بھیجے گئے۔ یہ کون لوگ تھے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے بڑے اقوال ہیں، لیکن کوئی معلوم بات اس لیے نہیں ہے کہ قرآن پاک میں اس کا کوئی اشارہ نہیں ملتا، بس کوئی بستی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، پہلے شروع میں اللہ نے 2 رسول بھیجے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے ان کی مدد کے لیے تیسرا رسول بھی بھیجا۔ فَقَالُوا إِنَّ إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، پھر انہوں نے مل کر اپنی قوم کو کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں رسول۔ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، تو وہ کہتے ہیں تم تو ہماری طرح کے انسان ہو۔ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ، اور رحمان نے یعنی اللہ نے ہم پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ، تم جھوٹ بولتے ہو۔ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ، تو وہ کہتے ہیں ہمارا رب گواہ ہے، جانتا ہے، إِنَّ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ، کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے ذمہ تو صرف یہ ہے کہ ہم صاف پیغام پہنچا دیں۔ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارا تو فعل بد ہے، ہم پر تمہارا آنا نامبارک ہے، بدشگونی ہے تمہارا آنا۔ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا، اگر تم باز نہ آئے، لَنَرْجُمَنَّكُمْ، تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا تم ہم سے بہت برے عذاب کی، دردناک عذاب کی توقع رکھو۔ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ، تو ان رسولوں نے کہا تمہاری بدشگونی تو تمہارے اپنے اعمال ہیں۔ إِن ذُكِّرْتُمْ، اس لیے کہ تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، لیکن تم حد سے گزرے ہوئے لوگوں۔ وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، اور شہر کی دوسری طرف سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، تو اس نے کہا اے قوم ان رسولوں کی اتباع کرو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، ان کی اتباع کرو، یہ تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگ رہے۔ وهم مهتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی وہ اس بستی کا ایک باشندہ تھا جو کہ ان رسولوں پر ایمان لے آیا اور ان کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو یہ منظر یوں بنتا ہے کہ پوری بستی مخالف ہے، اور اس بستی میں وہ ایک خدا کا بندہ ہے جو ان رسولوں پر ایمان لا کر پوری بستی کے مقابل اپنے رسولوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیوں میں اس شخص کی ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف میں نے لوٹنا ہے۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اس کے علاوہ کچھ اور الہ بنا لوں کسی اور کو؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ، اگر وہ رحمان، وہ اللہ معبود حقیقی میرے لیے کوئی تکلیف کا فیصلہ کر لے تو پھر ان کی کوئی سفارش جو ہے وہ یعنی میرے لیے کام نہیں آئے گی اور نہ یہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین، تو پھر تو میں سری گمراہی میں ہوں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، تو میں تمہارے رب پر ایمان رکھتا ہوں، تم میری بات سنو۔ اب یہ اس کی حکمت ہے، ان لوگوں سے مخاطب ہے جو رب کے منکر ہیں اور ان سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ رسولوں سے مخاطب نہیں؟
نہیں قوم سے مخاطب ہے، قوم سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں، یعنی حقیقی رب تو تمہارا وہ ہے، تم نے بھلائے ہوئے اسے، تو میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، میری بات غور سے سنو۔ قیل ادخل الجنہ، اب اس میں درمیان کے جو وقفہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس پہ یعنی بات نہیں کی اور سیدھا یعنی دوسری طرف لے گیا، یعنی اس دوران پھر اس قوم نے اس کو قتل کر دیا، قوم نے اس شخص کو سزا دے دی، اس کو قتل کر دیا۔ رسولوں کو تو انہوں نے دھمکی دی تھی، یا ان کے درمیان کا شخص تھا، اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تو جب وہ قتل ہو گیا تو یہ جو آیت ہے نا، یہ بہت زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے مجھے، یہ کامیابی کی یعنی اس انتہا کو دیکھیں کہ جو ہی اس کی موت ہوئی، قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا، موت کے ساتھ ہی قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش اے میری قوم تم جانتے، بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت دار لوگوں میں شامل کر لیا۔ لیکن وہ وہاں اب خوشیاں منا رہا ہے، تو فرمایا قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرے کہ جو ہی موت کی وہ ہچکی آئے، فرمایا قیل ادخل الجنہ، جاؤ جنت میں مزے کرو، ہمارے عمل کی بنیاد پر نہیں، اپنی رحمت کی بنیاد پر۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، اور ہم نے جو بھی نازل کی، اور ہم نے نہیں اتاری اس قوم پر۔ تو اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، مجھے اس قوم پر پھر کوئی فوج کشی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ وما كنا منزلین، اور نہ ہم کوئی فوج اتارتے ہیں۔ ان كانت الا صیحة واحدہ، ایک دھماکہ تھا، فاذا هم خامدون، سارے کے سارے بجھ کر رہ گئے۔ اتنی ان کی اوقات تھی، بڑے بڑھ چڑھ رہے تھے نا، 6 فٹ اچھل رہے تھے، رسولوں کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ ہم تمہیں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ایک دھماکے کی چنگاڑ کی وہ بس اور تاب نہ لا سکے، ختم ہو گئے، بجھ گئے۔ یا حسرتن علی العباد، اے افسوس میرے بندو، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، تمہارے پاس جو بھی رسول آیا تم نے اس کا مذاق اڑایا۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا یہ دیکھتے نہیں کتنی ہی بستیاں ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دی، انہم الیہم لا یرجعون، یہ کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ لوٹائے نہیں جائیں گے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، لیکن وہ سارے کے سارے اس کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، گرفتار کر کے سامنے لائے جائیں گے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا، اور ان کے لیے نشانی ہے وہ مردہ زمین جسے ہم زندہ کرتے ہیں۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور پھر اسے اناج اگاتے ہیں، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، جس سے یہ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اور اس میں سے باغات اگاتے ہیں کھجور کے، وعناب، اور انگور کے۔ وفجرنا فیہا من العیون، اور اس میں سے بہاتے ہیں چشمے۔ لیأکلوا من ثمرہ، تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ وما عاملتہ ایدیہم، یہ ان کے ہاتھوں کی کمائی نہیں ہے۔ افلا یشکرون، تو کیا یہ شکر گزار نہیں بنتے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلہا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر قسم کے جوڑے بنائے، مما تنبت الارض، جو تم زمین سے اگاتے ہو، ومن انفسہم، اور خود تمہاری اپنی جانوں میں مرد اور عورت کے جوڑے، ومما لا یعلمون، اور ایسی بہت ساری مخلوقات جنہیں تم جانتے ہی نہیں ہو۔ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار، اور ان کے لیے نشانی ہے اس رات میں جسے ہم کھینچ لیتے ہیں دن میں سے۔ فإذا هم مظلمون، تو پھر یہ اس میں اندھیرے میں ان پر چھا جاتا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہے۔ ذلک تقدیر العزیز العلیم، یہ مقرر کردہ ہے وہ ضابطہ جو اس زبردست اور باخبر اللہ کی طرف سے ہے۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم، اور سورج جب وہ اپنے چکر کاٹتا رہتا ہے یہاں تک کہ کھجور کے سوکھی ٹہنی کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی جو آخری 3-4 دن کا چاند ہوتا ہے نا، یا پھر جب شروع کا، تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار،
سورج کی یہ استطاعت نہیں ہے، سورج کی یہ مجال نہیں ہے کہ چاند کو جا کر پکڑ لے، اور نہ رات کی یہ مجال ہے کہ وہ دن سے آگے نکل جائے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا۔ اب دیکھیں نا، سورج نے دن میں چمکنا ہے، چاند نے رات میں، تو سورج چاند کو رات میں نہیں پکڑ سکتا، چاند دن میں سورج کو نہیں پکڑ سکتا۔ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے نشانی ہے کہ ہم نے ان کی ذریت کو ایک بھری کشتی میں سوار کرایا۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے ایسی کشتیاں بنائی جس میں یہ سفر کرتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ہلاک کر دیں اور پھر ان کے لیے کوئی فریاد سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اور کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوگا۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، سوائے اس کے کہ ہماری طرف سے رحمت ہے یہ زندگی، اور ایک وقت مقرر تک ہم نے انہیں سامان زیست دیا ہوا ہے، زندگی گزارنے کا سامان۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو جو کچھ تمہارے سامنے ہے یا اس سے پہلے ہے، یعنی اپنے برے اعمال کے انجام سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا كانوا عنها معرضین، لیکن ان کے پاس جو بھی آیت آتی ہے، جو بھی نشانہ آتی ہے ان کے رب کی طرف سے، تو یہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے انفقوا مما رزقکم اللہ، خرچ کرو وہ مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، قال الذین کفروا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو منکر ہیں، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، ہم ان کو کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ اب اگر تم ہی کہتے ہو کہ رزق اللہ دے رہا ہے تو اللہ چاہتا تو انہیں رزق دے دیتا نا، اب اللہ نے ان کو نہیں دیا تو ہم کیوں دیں؟ تو یہ ان کی ایک ہٹ درمی ہے، اور اس امتحان کو نہیں پہچانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی امتحان میں ڈالا ہوا ہے اور ان کو بھی امتحان میں ڈالا ہوا ہے۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم بے شک بہت ساری گمراہی میں ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں وہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی اگر تم سچ بول رہے ہو۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، تو یہ راہ دیکھتے رہ جائیں گے اور وہ ایک چنگھاڑ ہوگی، تَأْخُذُهُمْ، جو انہیں پکڑ لے گی، وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، حالانکہ یہ بازاروں میں ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے ہوں گے، اپنے بھاؤ تاؤ کر رہے ہوں گے، اپنی دنیا کے معاملات کر رہے ہوں گے کہ ایک دم وہ آ جائے گی اور انہیں پکڑ لے گی۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، تو یہ ایک دوسرے کو وصیت بھی نہیں کر سکیں گے۔ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، نہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ سکیں گے۔ ہر ایک نے اپنا سارا کاروبار پھیلایا ہوا ہوگا، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ سمیٹ لو، سمیٹنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ وہ قیامت کے بعد پھر کیا سمیٹ؟ ہاں بس وہ تو بس گیا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونک دیا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، تو یہ اپنے قبروں سے اٹھیں گے اور اپنے رب کی طرف لائے جائیں گے، ہانکے جائیں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، کہیں گے اے خرابی، ہمیں کس نے اٹھایا ہمارے نیند کی جگہوں سے۔ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ، یہ وعدہ ہے جو رحمان نے کیا، وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، اور سچے تھے پیغمبر۔ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، ایک ہی چنگاڑ ہوگی، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، تو سارے ہمارے سامنے اریسٹڈ پیش ہوں گے، محضرون گرفتار ہو کر ہمارے سامنے پیش ہوں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اس دن کسی نفس پر ظلم نہیں ہوگا اور اس کو اس سے وہی بدلہ ملے گا جو اس نے کام کیا، تمہیں وہی بدلہ ملے گا جو تم کرتے تھے۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، بے شک جنت والے اس دن وہ مشغلے میں ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کود میں مصروف ہوں گے۔ ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال، سایوں میں ہوں گے، علی الارائک، تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، متکئون، تکیہ لگائے، لہم فیہا فاکہہ، ان کے لیے وہاں میوجات ہوں گے، ولہم ما یدعون، اور وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ مانگیں گے۔ میں بتا چکا ہوں غالباً سورہ یونس میں کہ جنتی جو ہوں گے تو
ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 بٹن دیے ہوں گے، ایک ریموٹ دیا ہوگا، سبحان اللہ الحمدللہ، تو بس سبحان اللہ کہیں گے خادم حاضر ہو جائیں گے، جو چیزیں چاہیے ہوں گے لے لیں گے، الحمدللہ کہیں گے خادمین حاضر ہو جائیں گے، جو چیز چاہیے ہوگی انہیں مل جائے گی۔ سلام قولا من رب رحیم، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رب کی طرف سے سلامتی ہوگی، اس رب کی طرف سے جو رحم کرنے والا ہے۔ وامتاز اليوم، یہ سلام جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی زبردست صفت ہے کہ یہ جسے حاصل ہو جائے وہ پھر کسی بھی پریشانی میں مبتلا نہیں ہو سکتا، کسی سوچ میں، کسی فکر میں، کسی بیماری میں، کسی آفت میں، کسی مصیبت میں وہ اس کے قریب نہیں بھٹک سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو ہے وہ ادھر جنتیوں کو بھی حاصل ہوگی، اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھی اس دنیا میں یہ دیتا ہے اور اہل ایمان کو بھی۔ تو ممتاز اليوم ایھا المجرمون، اور تم الگ ہو جاؤ اے مجرموں، مجرموں کی الگ صف بندی کر دی جائے گی۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا، اللہ تعبدوا الشیطان کہ تم نے شیطان کی بندگی نہیں کرنی، انہ لکم عدو مبین وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی اور یہ کہ تم میری بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا لیکن وہ بہکا لے گیا بہت بڑی خلقت کو، تم میں سے بہت بڑے حصے کو، افلم تکونوا تعقلون کیا تم میں عقل نہیں تھی، هذه جہنم التي كنتم توعدون یہ وہ دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، اصلوها اليوم اب جا پڑو اس میں آج کے دن، بما كنتم تکفرون اس لیے کہ تم نے کفر کیا تھا، اليوم نختم على افواههم آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر، وتکلمنا ایدیہم ان کے ہاتھ بولیں گے ہم سے، وتشہد ارجلہم ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما كانوا یکسبون جو ان کے اعمال تھے، یعنی کسی تھرڈ پارٹی ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہوگی، باہر سے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی، ہاتھ گواہی دے رہے ہوں گے، پاؤں گواہی دے رہے ہوں گے، تو اس گواہی کو کون جھٹلائے گا؟ اس کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ پھر یہ دوڑتے راستہ پانے کے لیے، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ لیکن پھر انہیں کچھ بھی نہ سوچتا، وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ اور قیامت کی بات تو دور ہے، اگر ہم چاہتے تو ان کی صورتیں مسخ کر دیتے جہاں یہ ہیں، فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ پھر یہ نہ آگے چل سکتے اور نہ واپس آ سکتے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ اور جس کو ہم عمر میں زیادہ کر دیتے ہیں اس کی جو تخلیق ہے اس میں کمزوری پیدا کرنی شروع کر دیتے ہیں، یعنی بڑھاپا جو آتا ہے انسان کے اندر کمزوری آنی شروع ہو جاتی ہیں، افلا یعقلون کو یہ سمجھتے نہیں ہیں، وما علمناہ الشعر اور ہم نے اس نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا، یہ قرآن شعر نہیں ہے، وما ينبغی له اور نہ یہ اس کے لائق ہے، ان هو الا ذکر و قرآن مبین یہ تو خاص نصیحت ہے اور قرآن ہے صاف واضح، لینذر من کان حیا تاکہ ڈرایا جائے اسے جو زندہ ہے، ویحق القول علی الکافرین اور ثابت ہو جائے اللہ کی بات کفار پر منکرین پر، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون اور کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیے اپنے ہاتھوں سے چوپائے، یعنی ہم نے ان کے لیے بنائے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے چوپائے، فہم لہا مالکون تو یہ ان کے مالک ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ چوپائے ان کے لیے بنائے اور ان کی ملکیت پہ دے دی، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اور ان کو پست کیا یعنی ان کو مسخر کیا کہ یہ اس پر سواری بھی کریں اور اس میں سے کھائیں بھی، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اور اس میں ان کے لیے بہت سارے منافع کی باتیں ہیں اور بہت سارے پینے کی چیزیں ہیں، افلا یشکرون تو کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے، واتخذوا من دون اللہ آلہہ اور یہ انہوں نے بنا لی اللہ کے مقابلے میں بہت سارے الہ لعلہم ینصرون تاکہ ان کی مدد کریں،
لا یستطیعون نصرهم، وہ ان کی مدد کرنے پر قادر نہیں ہیں، وہم لہم جند محضرون، اور یہ سارے کے سارے فوج کی صورت میں پکڑے ہوئے آئیں گے۔ فلا يحزنک قولهم، اے نبی ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں، انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم جانتے ہیں جو یہ باتیں چھپاتے ہیں اور جو واضح کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین، کیا دیکھتے نہیں کہ ہم نے انسان کو ایک حقیر سے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ جھگڑالو بن گیا اور ہمارے بارے میں جو ہے وہ جھگڑتا ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقا، ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول جاتا ہے۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو جب وہ چورا چورا ہو جائیں گی کون زندہ کرے گا۔ مشرکین مکہ کی محفل میں جب یہ بات چلتی نا کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جو قبر میں پڑے ہوئے ہزاروں سال بعد یہ لاشیں دوبارہ زندہ ہو جائیں گی، تو کوئی منچلا اٹھتا تھا، قریبی جو ہے وہ قبرستان تھے، کسی پرانی قبر سے کسی ہڈی کو اٹھا لاتا تھا، اسے ہاتھ سے چورا چورا کر کے اس طرح ہوا میں اڑاتا تھا اور کہتا تھا من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو جب یہ چورا چورا ہو جائیں گی کون زندہ کرے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اپنی خلقت کو بھول گیا، میرے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے وہی ذات اسے زندہ کرے گی جس نے پہلی دفعہ بنایا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ اپنی ساری خلق کو جانتا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے سبز درخت میں سے آگ پیدا کی ہے۔ یہ عرب کے اندر دو تین قسم کے درخت تھے، جس میں ایک عفار بھی تھا، ایک اور بھی میرے ذہن سے میرا نام اتر گیا، اور ایک کا نام عفار۔ تو اس کی ٹہنی کو جب یہ اس طرح چھانٹتے تھے نا تو اس سے آگ نکلتی تھی۔ آج بھی عموماً ہو سکتا ہے کہ ان کے جو بدوی علاقے ہوں، دیہاتوں، اس میں ہو، تو یہ جو بدو لوگ ہیں اس سے آگ کا کام لیتے تھے، یعنی ماچس کا، اس کے ذریعے آگ جلاتے تھے۔ تو اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس درخت میں سے ان کے لیے آگ پیدا کی۔ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، تو تم اس سے سلگاتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، تو کیا وہ ذات جس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو بقادر، اس بات پر قدرت نہیں رکھتی، علی ان یخلق مثلہم، کہ وہ ان جیسی اور دوبارہ چیزیں بنا لے، بلا کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، وہ ماہر تخلیق کرنے والا ہے، بنانے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا تو صرف اتنا، اس کا جو امر ہے اس کے لیے تو صرف اتنا ہے کہ وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، تو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کی ملکیت ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم نے پلٹ کر جانا ہے۔ آگے آتا ہے سورہ الصافات۔ سورہ صافات بھی مکی صورت ہے۔ اس صورت کی شروع میں 3 قسمیں کھائی گئی ہیں۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ صافات صفا کا مطلب صف در صف کھڑے رہنے والے، تو قسم ہے صف در صف، قطار در قطار کھڑے رہنے والے۔ فالزاجرات زجرا، اور قسم ہے ڈانٹ ٹپٹ کرنے والے۔ فالتالیات ذکرا، اور قسم ہے تلاوت کرنے والے اور ذکر اور تسبیح کرنے والے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تینوں اس سے مراد فرشتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اس کو مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان بھی کیا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کے ہاں صف در صف کھڑے ہوتے ہیں اور حکم کے منتظر ہوتے ہیں۔ اور فالزاجرات زجرا، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو بادلوں کی ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں اور انہیں اپنی جگہ پر لے کے جاتے ہیں، یا شیطانوں کی ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں اور انہیں وہاں سے ہٹاتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو یہ 3 قسمیں کھائیں۔ ان الہکم لواحد، تو یہ اچھا جب قرآن پاک میں کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے
قرآن پاک میں قسموں کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر. یا تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھاتا ہے، تو اپنی ذات کی جب وہ قسم کھاتا ہے تو اس سے مراد اس کی بڑائی ہے، اس کی برتری ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی شان ہے. اور جب وہ اپنی مخلوقات میں سے کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ اس کی بڑائی نہیں ہے، یعنی وہ اس مخلوق کی بڑائی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو یا جس چیز کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے اسے بطور گواہ پیش کر رہا ہوں. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تین قسم کے فرشتے گواہ ہیں. ان الہکم لواحد، کہ تمہارا الہ تو ایک ہی ہے. رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، وہ آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا اور اس کے درمیان اور دونوں مشرقوں کا. انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، دونوں مشرقوں سے کیا مراد ہے؟ دنیا بیضوی ہے، گول ہے نا، تو جہاں سے بھی نکلتا ہے سورج وہ مشرق ہی ہے. یعنی یہاں سے جب نکل رہا ہے تو اس وقت کینیڈا میں رات ہے اور یہاں دن ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں نکلا، لیکن جب وہاں نکلے گا تو وہاں دن ہو جائے گا. تو یہ پوری دنیا ایک لحاظ سے اس کے دونوں اینڈز یہ سورج کے لیے مشرق ہے. انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم نے دنیا کے آسمان کو سجایا ستاروں سے. وحفظا من کل شیطان مارد، اور یہ ایک ڈیفنس سسٹم ہے، حفاظت ہر ایک سرکش شیطان سے. یعنی ستاروں سے اللہ تعالیٰ پھر مورچوں کا کام بھی لے رہا ہے اور ان کے ذریعے پھر شیطانوں کی ساری موومنٹ کو بھی کنٹرول کر رہا ہے. لا يسمعون الا الملأ الاعلى، وہ سن نہیں سکتے اوپر کی مجلس کو. ويقذفون من كل جانب، ہر طرف سے ان پر جو ہے وہ پھینکے جاتے ہیں، یعنی ان کو دھتکارا جاتا ہے، دحورا، ان کو بھگایا جاتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے ایک ہمیشہ کا عذاب ہے. إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، سوائے کوئی سنگن لے لیں تو ایک سلگتا ہوا انگارہ وہ ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور ان کو یا بھسم کر دیتا ہے یا بھگا دیتا ہے. فَاسْتَفْتِهِمْ، اب ان سے پوچھئے اہم اشد خلقا ام من خلقنا، کہ یہ زیادہ جو ہے وہ سخت مخلوق ہے، ان کا بنانا مشکل ہے، یا وہ خلقت جو ہم نے بنائی ہے. انا خلقناہم من طین لازب، ہم نے انہیں ایک چپکتے اور لیس دار گارے سے بنایا. اللہ فرماتا ہے تم انسان، تمہارا بنانا مشکل ہے یا ان پہاڑوں کا، ان ستاروں کا، ان آسمان و زمین کا بنانا مشکل ہے؟ تو تم تو ایک چھوٹی سی حقیر سے مخلوق ہو. اللہ تعالیٰ نے جب آسمان اور زمین کو بنا لیا ہے تو تمہاری کیا حیثیت؟ بل عجبت ویسخرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تعجب کریں گے اور یہ مذاق اڑائیں گے، یا مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت نہیں حاصل کرتے. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس میں ہنسی میں اسے ٹھٹے مذاق میں اسے ٹال دیتے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ کھلا جادو ہے. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور دوبارہ مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے آباء و اجداد کو بھی اٹھایا جائے گا. قُلْ نَعَمْ، کہہ دیجئے ہاں ہاں بالکل ایسے ہی ہوگا. وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم ذلیل ہو کر سامنے آ جاؤ گے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک ہی جھڑکی ہوگی. فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ، تو اس وقت یہ سارے لوگ میدان کو دیکھ رہے ہوں. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، تو کہیں گے اے بربادی، یہ تو وہ آخرت کا دن ہے. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، یہ وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے. احشروا الَّذِينَ ظَلَمُوا، جمع کرو ان لوگوں کو جو گناہگار ہیں. وَأَزْوَاجُهُمْ، ان کے جوڑوں کو بھی، ان کی بیویوں کو بھی. وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے انہیں بھی جمع کر دو. مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے مقابلے میں. فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، اور انہیں لے چلو جہنم کے راستے پر. وَقِفُوهُمْ، ٹھہرو ٹھہرو. إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ابھی ذرا ان سے کچھ پوچھنا ہے. مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، کیا ہوا تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ، لیکن اس دن تو وہ سرنڈر ہوں گے
اور پکڑے ہوئے ہوں گے، پکڑواتے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کو، واقبل یعنی ایک دوسرے کی ریکی بھی کر رہے ہوں گے کہ یہ بھی تھا یہ بھی تھا یہ بھی تھا، واقبل بعضهم على بعض يتساءلون اور ایک دوسرے سے لگیں گے پوچھنے، قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین۔ اچھا یہ مکالمہ ہر جگہ ہم نے پڑھا، اور یہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یہ منظر دکھاتا ہے اس لیے کہ ہم آج اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو یہ جو کمزور لوگ ہوں گے نا، یہ اپنے لیڈرز کو کیا کہیں گے؟ کہیں گے قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، تم اوپر سے آ کر ہمیں ملتے تھے، تم اوپر سے آ کر ہمیں ملتے تھے، زوراور ہو کر ہم سے ملتے تھے، ڈومیننٹ ہوتے تھے۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، تو وہ بولیں گے کہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وما كان لنا علیکم من سلطان، اور ہم نے تم پر کوئی زور زبردستی تو نہیں کی تھی، بل کنتم قوما طاغین، تم خود ہی سرکش تھے، یعنی ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہو۔ فحق علینا قول ربنا، بس ہم پر سچ ہو گیا ہمارے رب کا قول، انا لذائقون، اب ہم نے مزہ چکھنا ہے، فاغویناکم انا کنا غاوین، ہم نے تم کو گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے۔ فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، تو پھر عذاب میں یہ سارے کے سارے اکٹھے ہوں گے۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، ہم ایسا ہی کریں گے گناہ گاروں کے حق میں۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، ان سے جب کہا جاتا تھا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے یہ غرور کرتے تھے۔ ویقولون انا لتارکوا آلہتنا لشاعر مجنون، اب ان کی دیکھیں نا، ان کی دنیا کے اندر گھمنڈ کو دیکھیں، کہتے تھے ایک شاعر جو کہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، اس کے لیے ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلون، حالانکہ وہ سچ کے ساتھ آیا تھا اور حق کے ساتھ آیا تھا اور سچ کہا رسولوں نے۔ انکم لذائق العذاب العلیم، تو یہ چکھنے والے ہیں اس دردناک عذاب کو۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور وہی بدلہ تمہیں دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے وہ میرے چنے ہوئے بندے، اولئک لہم رزق معلوم، جن کے لیے روزی مقرر ہے۔ فواکہ وہم مکرمون، وہ میوہ جات ہیں اور ان کو عزت دی جائے گی۔ فی جنات النعیم، ان نعمت بھرے باغوں میں، علی سرر متقابلین، ایک دوسرے کے مقابلے میں آمنے سامنے تخت لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، اور ان کے درمیان گردش کر رہے ہوں گے جام، من معین ایک صاف ستھری نتھری ہوئی شراب کی، بیضاء جو سفید رنگ کی ہوگی، لذۃ للشاربین، اور پینے والوں کو بہت ہی زیادہ لذت دے گی۔ لا فیہا غول ولا هم عنها ينزفون، نہ اس کے نتیجے میں ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ہی وہ بہکیں گے۔ یہ جو دنیاوی شراب ہے نا، یہ اگر بندہ بہت ڈوز لے لے تو یہ ایک تو نیند غائب کر دیتی ہے، دوسرا سر درد میں مبتلا کر دیتی ہے، اچھا پھر اسے چھوڑ دو تو پھر انسان جو مصیبت میں پڑ جاتا ہے، اور اگر پی لو تو انسان کی عقل کو معوف کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ وہ جو ہے اس میں ایسی کوئی خابی نہیں ہوگی۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اور وہاں ان کے لیے جو بیویاں ہوں گی ان کی نگاہیں پست ہوں گی اور بڑی خوبصورت آنکھوں والی ہوں گی۔ نگاہیں پست ہوں گی کہ مطلب انہوں نے اپنے اس شوہر کے علاوہ کسی اور کو نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ کأنہن بیض مکنون، بیض مکنون، اب یہ خوبصورت استعارہ ہے، بیض کہتے ہیں انڈے کو، اور مکنون چھپائے ہوئے، تو یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ آنکھیں ان کی ہوگی کأنہن بیض المکنون، بیض مکنون، جیسے کہ چھپائے ہوئے انڈے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ یہ بیض المکنون کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب تم انڈا چھیلتی ہو نا تو ایک تو اس کا باہر سخت والا چھلکا ہوتا ہے اور ایک اس کے اندر وہ سفید گودا ہوتا ہے، اس کے درمیان ایک جھلی ہوتی ہے، نازک سی جھلی ہوتی ہے نا، یاد ہے کسی کو؟ فرمایا یہ وہ ہے، یعنی وہ اتنی نازک ہوں گی، یعنی ان کی نزاکت کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے۔ اچھا انڈے کی جو اوپر والی سخت والی وہ جو تہ ہے کیلشیم، اس نے اسے محفوظ بنایا ہوا ہے،
ہر قسم کی اس سے، اور ہے وہ اتنی نازک. تو فرمایا کہ ان کی نزاکت کی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ وہ بیان کر رہے ہیں. کچھ اور مفسرین اس میں کہتے ہیں کہ یہ شتر مرغ کے جو انڈے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. شتر مرغ یہ کرتا ہے کہ اس کی جو مادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے انڈوں کی حفاظت کرتی ہے. ایک تو اس کے انڈے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، سلور کلر کے ہوتے ہیں، سنہری رنگ کے. دوسرا وہ انہیں ریت میں چھپا دیتی ہے وہ مرغی جو ہے، اور کسی کو اس کے قریب نہیں آنے دیتی. تو ایک غیور جو مرد ہوتا ہے وہ اپنی عورت کے حوالے سے جتنا پروٹیکٹیو ہوتا ہے اس میں اس کا اشارہ. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وہ ایک دوسرے سے آپس میں پوچھیں گے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنْ كَانَ لِي قَرِينٌ، تو ان میں سے کوئی کہے گا کہ میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا. عربی زبان میں دوستی جو ہے نا، دوستی، اس کے لیے مختلف اس کی کیفیات ہیں، اور اس کے لیے کوئی 19 الفاظ ہیں. اور سب سے کم جو یعنی ابتدائی نیچر کی دوستی ہے نا، جس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم نشست جیسے ہم کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں زمیل. زمیل اسے کہتے ہیں نا، جس کے ساتھ آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے اور ایک دوسرے سے پوچھا اچھا تمہارا کیا نام ہے، میرا یہ نام ہے، بس، تو اس کو کہتے ہیں زمیل. اس سے آگے جو بڑھتے جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ صاحب بن جاتا ہے. صاحب وہ ہے جس کے ساتھ آپ سفر کریں. پھر ندیم، ندیم وہ ہے جس کے ساتھ ایک محفل میں آپ بیٹھ کر چائے قہوہ پئیں، ہم مشرب. پھر اس کے بعد اور سٹیجز آتی ہیں، اور جو سب سے ٹاپ کیٹیگری ہے نا وہ قرین کہلاتا ہے. قرین کا مطلب بالکل چپکا ہوا آپ کے ساتھ، آپ خوش ہو تو وہ خوش ہو جائے، آپ غمگین ہو تو وہ غمگین ہو جائے، آپ کے اور اس کے جذبات ایک جیسے ہو جائیں، تو اسے قرین کہتے ہیں. تو جب یہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا تو ان میں سے ایک کہے گا قال قائل منہم ان کان لی قرین، میرا ایک بڑا اچھا دوست ہوا کرتا تھا. یقول انک لمن المصدقین، تو کیا آپ یقین، وہ مجھے کہتا تھا کہ کیا تم بھی جو ہے وہ تصدیق کرنے والے ہو، تم بھی توحید کو ماننے والے ہو. اذا متنا وکنا ترابا، کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، انا لمدینون، تو پھر دوبارہ ہمیں جزا ملے گی. قال هل انتم مطلعون، تو پھر وہ ان سے کہے گا کیا اس کا حال کسی کو معلوم ہے. فاطلع، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم اسے اس کی اطلاع دے دیں گے، یعنی اسے ایکسیس دے دیں گے اس تک. فرآہ فی سواء الجحیم، تو وہ اسے جہنم کی بیچوں بیچ کی ایک کھائی میں دیکھے گا. اپنے اس دوست کو جس کے ساتھ اس نے دنیا کی زندگی چپک کر گزاری ہے، ایک جیسے تھے وہ. فرق یہ تھا کہ یہ ایمان لے آیا، وہ ایمان نہ لایا، اور وہ اسے بحثیں کرتا تھا کہ تم کس راستے پہ چل کر پڑے ہو. تو جب وہ جہنم کے بیچوں بیچ پڑا ہوگا، قال تاللہ، تو یہ جو جنتی کہے گا خدا کی قسم، ان کدت لتردین، اگر تیری چال چل جاتی تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتا. لولا نعمت ربی، میرے اوپر تو میرے رب کی نعمت تھی، لکنت من المحضرین، ورنہ آج میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں ارسٹڈ ہوتا. افما نحن بمیتین، کیا ہم نے مرنا نہیں، الا موتتنا الاولی، سوائے پہلی موت کے اب یہاں پر مرنا نہیں ہے. وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہم کو کوئی تکلیف دی جائے گی. ان هذا لهو الفوز العظیم، تو یہی وہ بہت بڑی کامیابی ہے جو مل گئی. تو یہ یاد رکھیے کہ دنیا میں اپنا دوست بھی اسے بنائیں جو آپ کا آخرت کے جنت کا ساتھی بن سکے، آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جائے. لیکن اگر وہ بندہ آپ کو نظر آئے کہ آپ کو دوسری طرف لے جا رہا ہے تو اسے اس دنیا میں ہی جان چھوڑا لیں، ورنہ وہاں خود بھی جائے گا، آپ کو بھی لے جائے گا. دنیا میں بھی کے بارے میں جی بالکل. ان هذا لهو الفوز العظیم، اور ان هذا لهو الفوز العظیم، بے شک یہی ہے وہ بہت بڑی کامیابی. لمثل هذا، اور یہی وہ چیز ہے، فلیعمل العاملون، جس کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. اذالک خیر،
کیا یہ بھلا ہے، نزلاً مہمانی، ام شجرۃ الزقوم، یا وہ زقوم کا درخت، تھوم کا درخت، تھور کا، انا جعلناہ فتنۃ للظالمین، جسے ہم نے ظالموں کے واسطے جو ہے وہ فتنہ بنا دیا، آزمائش بنا دیا، انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، جو جہنم کے بیچوں بیچ جو ہے وہ اگے گا، طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے شگوفے ایسے ہوں گے جیسے شیطان کے سر، فإنہم لآکلون منها، پھر یہ لوگ اسے کھائیں گے، فمالئون منها البطون، اور اسے اپنے پیٹ بھریں گے، یعنی انتہائی کڑوا، کسیلا اور کانٹوں بھرا۔ تو ایک تو منہ کا ذائقہ خراب کر دے گا، دوسرا چھید دے گا پورے کے پورے اب اندر کے نظام کو کانٹوں کی وجہ سے، لیکن اس سے پیٹ بھرنا پڑے گا۔ فإنہم لآکلون ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، اچھا پھر وہ پھنس جائے گا تو پھر انہیں پانی کی ضرورت پڑے گی، تو کھولتا ہوا پانی انہیں دیا جائے گا پینے کے لیے۔ ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، اور پھر ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم کی طرف۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، اور وہ کہیں گے کہ یعنی یہ اپنے آباء و اجداد کی طرح بہکے ہوئے، فہم علی آثارہم یہرعون، اور انہوں نے پھر انہی کی جو راستہ ہے اسی پر یہ دوڑ پڑے بغیر دیکھے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور اس سے پہلے بہک چکے ہیں بہت سارے لوگ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور ہم نے ان کے درمیان ڈرانے والے بھیجے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھو کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہیں ڈرایا گیا، إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور ہم کو پکارا نوح نے ہمیں پکارا، نوح نے ہم سے دعا کی، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو کیا خوب ہے جو ہم نے اسے جواب دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے اسے بھی بچا لیا اور اس کے گھر والوں کو بھی ایک گھبراہٹ سے، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اس کی جو ذریت ہے اسے باقی رکھا اس دنیا میں، نے اسی سے نسل چلائی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ان کو چھوڑ دیا پیچھے لوگوں کے لیے، سلام علی نوح فی العالمین، تو سلامتی ہو نوح پر سارے جہانوں میں، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الاخرین، اور باقیوں کو ہم نے پھر غرق کر دیا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور نوح ہی کے راستے والوں میں اور اسی کے گروہ میں ابراہیم بھی تھے، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جبکہ وہ اپنے رب کے پاس آئے صاف سیدھا دل لے کر، اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب اس نے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے تم کن چیزوں کی پوجا کرتے ہو، عفکن، یہ جھوٹ، آلہتن، جو جھوٹے خدا ہیں، دون اللہ، اللہ کے علاوہ، تریدون، تم انہیں چاہتے ہو، فما ظنکم برب العالمین، تو تمہارا کیا خیال ہے کائنات کے رب کے بارے میں، فنظر نظرة فی النجوم، پھر اس نے ایک بار ستاروں کو دیکھا، فقال انی سقیم، پھر اس نے کہا میں بیمار ہوں، فتولوا عنہ مدبرین، پھر وہ گئے اس کو یعنی اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ جو اس قوم کے لوگ تھے وہ ستاروں کی چال دیکھ کر ایک خاص موقع پر اپنے شہر کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے کسی اور جگہ عبادت کے لیے، اور شہر خالی ہو جاتا تھا۔ تو اسی موقع پر ابراہیم علیہ السلام کو وہ اپنے ساتھ لے جانے چاہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، اور کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، اتفاقاً وہ بیمار بھی ہوں گے۔ تو جب وہ چلے گئے، فراغ الی آلہتہم، تو وہ چلے گئے ان کے اس بت خانے میں، فقال الا تأکلون، تو بتوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کیا تم کھاتے پیتے نہیں ہو، ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا تم بات نہیں کرتے، فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے ہر ایک کو مارنے لگ گئے اور توڑنے لگ گئے، فاقبلوا الیہ یذفون، پھر وہ لوگ آگے گھبرائے ہوئے، قال تعبدون ما تنحتون، تو حضرت ابراہیم نے کہا کیا تم پوچھتے ہو جن کو تم خود ہی تراشتے ہو، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جو تم بناتے ہو ان کو بھی، قالوا بنوا له بنیانا، تو انہوں نے کہا اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو،
فالقوہ فی الجحیم، اور اس کو اس آگ میں ڈال دو، فرادوا بہ کیدا، انہوں نے اس کے خلاف چال چلی، فجعلناہم الاسفلین، لیکن ہم نے ان کو نیچا دکھا دیا، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور ابراہیم کو بچا لیا، اور انہوں نے کہا میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، یعنی ہجرت کر رہا ہوں، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیکوکار اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے بشارت دی ایک بیٹے کی جو تحمل والا، بردبار ہوگا، فلما، یعنی اسماعیل علیہ السلام، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام، جب وہ اس کے ساتھ چلنے دوڑنے کے قابل ہو گیا تو کہا اے بیٹے میں دیکھتا ہوں خواب میں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا ترى، تیرا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، تو کہا اسماعیل علیہ السلام نے اے والد آپ کو جو حکم دیا گیا آپ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ وہ اقبال نے کہا نا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو باپ بھی پیغمبر، بیٹا بھی پیغمبر، باپ بھی اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر، اور بیٹا بھی سرنڈر۔ فلما اسلما، پس جب ان دونوں نے حکم مان لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اس کو ماتھے کے بل گرا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤيا، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اس طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کا، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اللہ فرماتے ہیں بہت بڑی آزمائش تھی، واقعی اس کا آپ اندازہ لگائیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور پھر ہم نے فدیے کے طور پر ایک جانور اس کو دے دیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس سنت کو باقیوں پیچھوں میں باقی رکھا، سلام علی ابراہیم، تو سلامتی ہو ابراہیم پر، كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ایسا بدلہ ہم دیتے ہیں نیکوکاروں کو، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، اور اس کے بعد اللہ نے بشارت دی اسحاق کی، نبیًّا مِنَ الصالحین، کہ وہ نبی ہوگا صالحین میں سے۔ اب یہاں تورات کے دو مغالطے ہیں جنہیں قرآن یہاں ٹھیک کر رہا ہے۔ ایک تو تورات یہ کہتا ہے، تورات کی بیان یہ ہے کہ حضرت اسماعیل چھوٹے تھے اور اسحاق بڑے تھے، اور دوسرا تورات کا بیان یہ ہے کہ قربانی حضرت اسحاق کی دی گئی ہے، حضرت اسماعیل کی نہیں دی گئی۔ اب قرآن نے اس کو صاف کر دیا، ایک تو حضرت اسماعیل کی قربانی ہے اور وہ بڑے ہیں، اور جب یہ قربانی کا فیض ختم ہو گیا تب اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے حضرت اسحاق، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھوٹے بھی ہیں اور قربانی بھی ان کی نہیں ہے۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور ہم نے برکت دی اس میں اور اسحاق کی اولاد میں اور ان کی اولاد میں مزید، محسن ان میں نیکوکار بھی ہیں، وظالم لنفسه اور بدکار بھی ہیں، مبین واضح سری، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور پھر ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر، وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بچایا ایک بڑی گھبراہٹ سے، وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ان کی مدد کی تو وہ غالب رہے، وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور انہیں واضح کتاب دی، وَهَدَيْنَاهُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت بخشی، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ان کے ذکر کو باقی رکھا بعد والوں میں، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلامتی ہو موسیٰ اور ہارون پر، انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، انہما من عبادنا المؤمنین، یہ دونوں ہمارے نیک مومن بندوں میں تھے، وان الیاس لمن المرسلین، اور الیاس بھی ہمارے رسولوں میں تھے، اذ قال لقومہ الا تتقون، جب اس نے اپنی قوم سے کہا تم ڈرتے نہیں ہو، اتدعون بعلا، کیا تم بعل کو پکارتے ہو؟ بعل کا لفظ سردار کے لیے بھی آتا ہے اور بعل کا لفظ شوہر کے لیے بھی آتا ہے، سامی مذاہب میں بعل نامی ایک بت بھی انہوں نے رکھا ہوا تھا، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے کیا بعل کو بت بنا لیا ہے، وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو اس اللہ کو جو سب سے بہتر خلق کرنے والا ہے،
اللہ ربکم، وہ اللہ جو تمہارا رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کا۔ فکذبوہ، تو انہوں نے جھٹلایا، فإنہم لمحضرون، تو یہ سارے کے سارے پکڑے ہوئے آئے جائیں گے، الا عباد اللہ المخلصین، سوائے میرے اللہ کے ان مخلص بندوں کے، چنے ہوئے بندوں کے۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور اس طرح ہم نے اس کا ذکر باقی چھوڑا آخر لوگوں میں۔ سلام علی الیاسین، تو سلام ہو الیاس پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اور اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے مومن بندوں میں تھا۔ وان لوطا لمن المرسلین، اور لوط بھی ہمارے رسولوں میں تھا۔ اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، جب ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو سب کو بچا لیا، الا عجوزا، اس کی ایک بڑھیا کے علاوہ، یعنی اس کی بیوی، فی الغابرین، جو پیچھے رہنے والوں میں تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، اور پھر ان کو جو پیچھے والے ہیں ان کو ملیہ میٹ کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور تم ان کی بستیوں میں گزر بسر کرتے ہو، یعنی یہ شام کے لیے جب تم تجارت کرتے ہو تو تم اس طرف جاتے ہو۔ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو دن اور رات کو تم اس بستی سے گزرتے ہو۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یونس ہمارے رسولوں میں تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ابق کہتے ہیں اس غلام کو جو مالک سے بھاگ جائے، فرار کر۔ تو فرمایا وہ یونس جو بھاگ گیا ایک بھری کشتی کی طرف، فساہم، اور پھر وہاں قرع ڈالا، فکان من المدحضین، اور وہ خطا کاروں میں تھا۔ فالتقمہ الحوت، تو لقمہ بنا لیا اس کو ایک بڑی مچھلی نے، وہو ملیم، اور وہ الزام زدہ تھا۔ فلولا انہ کان من المسبحین، پس اگر وہ ہماری تسبیح کرنے والا نہ ہوتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ قیامت تک اس کی پیٹ میں رہتا۔ فنبذناہ، پس اس نے پھینک دیا اسے، بالعراء، ایک چٹیل میدان میں، وہو سقیم، اور وہ بیمار تھا۔ وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، اور پھر ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا، اگا دیا ایک بیل دار پودا، یعنی جس طرح کدو ہوتا ہے نا، تو اس کا پودا یہ بیل دار ہوتا ہے، تو اس طرح۔ تو یہ کیا واقعہ ہوا؟ یہ ہوا یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی طرف گئے۔ یہ کون سا علاقہ تھا؟ یہ بابل، نینوا، عراق کا علاقہ تھا، اور اپنی قوم میں رسالت کی تبلیغ کرتے رہے۔ جب قوم نے تکذیب کر دی، جھٹلا دیا، تو عذاب کے آثار نمودار ہو گئے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ بس اب میرا کام ختم ہو گیا ہے، اور ان سے اجتہادی طور پر یہ غلطی سرزد ہو گئی کہ وہ اللہ کے حکم سے پہلے بستی کو چھوڑ بیٹھے۔ یعنی یہ قصداً غلطی نہیں تھی، بلکہ ایک ان کا یعنی کیلکولیشن کی یا اس کی غلطی تھی، اجتہاد کی غلطی تھی۔ لیکن پیغمبر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر بستی کو چھوڑے۔ تو وہ جب ایک کشتی میں سوار ہوئے، تو وہ کشتی میں اتفاقاً ایسا ہو گیا کہ بوجھ زیادہ ہو گیا، لوگ زیادہ ہو گئے۔ عین دریا کے درمیان یا سمندر کے درمیان وہ ہچکولے کھانے لگ گئی۔ تو جو ملاح تھا اس نے کہا بھائی اس کا وزن کم کرنا پڑے گا، تو کس کو پھینکا جائے؟ تو قرع ڈالا گیا۔ تو وہ قرع حضرت یونس کے نام نکلا، اور جب انہیں پھینکا گیا تو وہ ایک ویل مچھلی نے انہیں نگل لیا، اور اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے اس میں اللہ کی تسبیح کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا، اور پھر مچھلی نے خود ہی ان کو اگل لیا ساحل پر لا کر۔ لیکن مچھلی میں رہنے کی وجہ سے ان کی جلد بالکل نرم ہو گئی تھی، اور ایک بیماری کی کیفیت ہو گئی تھی۔ تو دھوپ جو ہے ظاہر ہے وہ ان کے لیے وہ تھی جان لیوا ہو سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر ان کے اوپر یہ جو کدو یا اس طرح کی کوئی بیل ہے وہ اگا دی، جس نے ان کو دھوپ کی تمازت سے بھی بچا لیا، اور وہ ایک وقت تک اس میں رہے، اور جب ہیل ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، تو وہاں سے نکل آئے۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے اس کو بھیجا تھا 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف۔ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، بس وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے ایک وقت مقرر تک ان کو فائدہ اٹھانے دیا۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، تو ان سے پوچھئے، أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا، کیا ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا ہے، مؤنث بنایا؟ وَهُمْ شاہدون، کیا وہ اس پر گواہ ہیں؟ یعنی خواہ انہوں نے فرشتوں کو جو ہے مؤنث بنا دیا۔ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ، کیا یہ جھوٹ نہیں کہتے؟
ولد اللہ کہ اللہ کی اولاد ہوئی، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اصطفى البنات علی البنین، اور پھر یہ کہ اللہ جو ہے بیٹوں پر بیٹیوں کو ترجیح دے گا، ما لکم کیف تحکمون، تو کیسے تم جو ہے وہ کرتے ہو، انصاف کرتے ہو۔ افلا تذکرون کیا تم دھیان نہیں دیتے، ام لکم سلطان مبین کیا تمہارے پاس کوئی واضح آیت نہیں ہے، کیا تمہارے پاس دلیل نہیں ہے؟ فأتوا بکتابکم لے آؤ اپنی کوئی دلیل ان تم صادقین اگر تم سچے ہو، وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا۔ اچھا یہاں پر لفظ جن جو ہے نا اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، ویسے تو جن کا اصطلاحی معنی وہ مخلوق ہے جو جنات ہیں، لیکن جن کا لغوی مطلب ہے پوشیدہ، تو یہاں یہ لفظ ملائکہ کے لیے استعمال ہوا ہے اس لیے کہ وہ بھی پوشیدہ ہیں، تو فرمایا وجعلوا بینہم وبین الجنۃ نسبا، انہوں نے اللہ کے اور ان ملائکہ کے درمیان رشتہ بنا دیا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتَ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، حالانکہ وہ جو فرشتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ پکڑے ہوئے آئیں گے، اریسٹڈ آئیں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے وہ اللہ ان صفات سے جو یہ متصف کرتے ہیں اسے، الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ فإنکم وما تعبدون، پس تم اور جن کو تم پوچھتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، تو یہ کسی کو یہ پکار نہیں بہکا کر نہیں لے سکتے، الا من هو صال الجحیم، سوائے اس کے جو جہنم میں جائے گا۔ وما منا الا له مقام معلوم، اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا مقام معلوم ہے، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور ہم تو صف در صف قطار در قطار کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے حکم کے لیے، وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم تو تسبیح کرتے ہیں، وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یہ تو کہا کرتے تھے، لو ان عندنا ذکرا من الاولین، کہ اگر ہمارے پاس پچھلے لوگوں کا کوئی نصیحت آ جاتی، لکنا عباد اللہ المخلصین، تو ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، فکفروا، لیکن انہوں نے انکار کیا، فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور ہماری بات پہلے گزر چکی ہے ہمارے رسولوں کے ذریعے، انہم لہم المنصورون، کہ ان کی مدد کی جائے گی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارے ہی لشکر غالب آئیں گے، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایک وقت تک جو ہے وہ درگزر کیجئے، وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، ان کو دیکھتے رہیے کہ وہ آ کے اپنا جو انجام یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارے عذاب میں جلدی مچاتے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، پھر جب وہ آ جائے گی تو پھر بہت ہی بری صبح ہوگی ان ڈرانے والوں کے لیے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، آپ ایک وقت مقرر تک ان سے درگزر کیجئے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور آپ ان کو دیکھتے رہیے، یہ بھی دیکھ لیں گے اپنے انجام کو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب جو کہ عزت والا ہے ان تمام صفات سے جو یہ وہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلامتی ہو تمام رسولوں پر، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ سورہ صاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر، صاد اور قسم ہے قرآن کی جو نصیحت والی ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اس میں ضد میں ہیں اور غرور میں ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم، ان سے پہلے کتنے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا، من قرن، ان بستیوں میں، فنادوا ولا تحین مناص، پھر یہ لگے پکارنے لیکن وہ وقت نہیں تھا خلاصی کا، یعنی پھر یہ اپنے آپ کو اس پیشی سے بچا نہیں سکے۔ وعجبوا ان جاءهم منذر منهم، اور یہ تعجب کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی آیا ڈرانے والا۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور یہ کفار کہتے ہیں کہ یہ تو جھوٹا ہے اور جادوگر ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے بہت سارے الہوں کی جگہ ایک الہ کو کر دیا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم، اور پھر چل پڑے ان کے جو سردار ہیں، ان امشوا، کہ چلو، واصبروا علی آلہتکم، اور جمے رہو اپنے خداؤں پر، ان ھذا لشیء یراد، ان کی مرضی تو کچھ اور ہے، ان کا جو مطمع نظر ہے یا ایک خدا کے پوچھنے کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔
ما سمعنا بهذا فی ملت الاخرہ، ہم نے اس سے پہلے یہ باتیں نہیں سنی، ان هذا الا اختلاق، یہ تو کوئی بنائی ہوئی گھڑی ہوئی باتیں لگتی ہیں۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا یہ وہ شخص ہے جس کے ہمارے درمیان اس پر کوئی نصیحت اترے؟ بل ہم فی شک من ذکری، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں میری نصیحت کے، بل لما یذوقوا عذاب، لیکن ان قریب یہ چکھیں گے اس عذاب کو۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک، کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں رحمت کے؟ ام ربک العزیز الوہاب، جو کہ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض، کیا ان کے پاس حکومت ہے آسمان اور زمین کی؟ وما بینہم، اور اس کے درمیان کی۔ فلیرتقوا فی الاسباب، تو یہ چڑھ جائیں اپنے لیے سیڑھیاں ڈھونڈ لیں اور اسباب اختیار کر کے تو اس کائنات سے نکل جائیں، دیکھیں کہ یہ خزانے کہاں ہیں۔ جند ما ہنالک محذوب من العذاب، یہ ایک لشکر ہے جو کہ وہاں تباہ ہو جائے گا جہاں سارے لشکر ہوتے ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح، اس سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا، وعاد، اور عاد نے، فرعون نے، ذو الاوتاد جو بڑے لشکروں والا تھا، وثمود، اور سمود نے بھی، وقوم لوط، وہ بھی ہلاک ہو گئے لوط والے، واصحاب الایکہ، اور ایکہ والے بھی، اولئک العذاب، یہ بڑی بڑی فوجیں تھیں، ان کل الا کذب الرسل، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، فحق عقاب، تو ان پر جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہماری سزا۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدہ، اور پھر ایک ہی چنگھاڑ تھی ان کے لیے، ما لها من فواق، اور پھر وہی ان کے لیے، اس کے بعد پھر کوئی اور چنگھاڑ نہیں آئی، ایک ہی ان کے لیے کافی۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، تو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے حصے کا عذاب ہمیں جلدی دے دے، اللہ کو للکار رہے ہیں۔ اصبر علی ما یقولون، اے نبی ان کی باتوں پر صبر کرو، واذکر عبدنا داؤد، اور یاد کرو ہمارے بندے داؤد کو، ذی الاید، جو بڑی قوت والا تھا، انہ اواب، اور رجوع کرنے والا تھا۔ ان سخرنا الجبال معه، ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر دیا تھا، یسبحن بالعشی والاشراق، جو شام کے وقت اور صبح کے وقت اس کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، والطیر محشورۃ، اور پرندے وہ بھی جمع ہو جاتے تھے، کل لہ اواب، اور سارے اس کے ساتھ رجوع کرتے تھے۔ وشددنا ملکہ، ہم نے اس کی جو ملک ہے، اس کی ریاست ہے، سلطنت ہے، اس کو مضبوط کیا، وآتیناہ الحکمہ، اور اسے ہم نے حکمت عطا کی، وفصل الخطاب، اور فیصلہ کرنا اسے سکھایا۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا آپ تک پہنچی ہے خبر ان جھگڑے والوں کی، استصوروا المحراب، جو گھس آئے اس کی عبادت کی جگہ میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے، ظاہر بادشاہ تھے تو ان کا ایک محل تھا، محل میں ان کا ایک خاص حجرہ تھا جو عبادت کے لیے خاص تھا، اور اس کی چاروں طرف پہرا لگا ہوتا تھا، اور اس میں کوئی آ نہیں سکتا تھا، داخل نہیں ہو سکتا تھا ان کی اجازت کے بغیر۔ تو وہ وہاں بیٹھے عبادت کر رہے ہیں، اور اس عبادت کے دوران ایک دم دو آدمی آ گئے اندر، تو وہ جو ہے وہ اذ دخلوا علی داؤد ففزع منہم، جب وہ داخل ہو گئے تو حضرت داؤد گھبرا گئے کہ یہ کہاں سے آ گئے، میرے وہ جو سارے گارڈز ہیں وہ کدھر گئے؟ قالوا لا تخف، تو انہوں نے کہا کہ نہ ڈریے، خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم دو لوگ ہیں جنہوں نے ایک دوسرے پر تجاوز کیا ہے، فاحکم بیننا بالحق، تو ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے، ولا تشدد، اور یعنی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی نہ کیجیے، واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں بتلا دیجئے کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہ 99 نعجہ، جس کی 99 دمبیاں ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ فقال اکفلنیھا، اور یہ کہتا ہے کہ ایک دمبی وہ مجھے دے دے، وعزنی فی الخطاب، اور یہ ذرا اپنے بات میں زوراور ہو گیا ہے، یعنی باتوں میں اس نے مجھے قابو کر لیا، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس ایک ہے، اور یہ کہتا ہے یہ جو ایک تیرے پاس ہے یہ بھی مجھے دے دے، اور اس نے باتوں میں مجھے زیر کر دیا ہے، وہ جو کہتے ہیں نا جرگے میں گرا دیا مجھے، تو اس نے مجھے باتوں میں زیر کر لیا۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك، تو فوراً حضرت داؤد نے کہا کہ اس نے بڑا ظلم کیا تجھ پر کہ تیرے پاس ایک ہی دمبی ہے، اس کے پاس 99 ہے، اور یہ تجھ سے یہ ایک بھی مانگ رہا ہے، الی نعاجہ، جبکہ اس کے پاس اپنی ہیں، وان کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض،
اب یہ ایک پتے کی بات بتا رہے ہیں حضرت داؤد. کہا کہ اکثر جو شراکت دار ہیں نا، جو آپس میں شریک ہوتے ہیں کسی کاروبار میں، کسی اور چیز میں، یہ اکثر ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا. وقلیل ما هم، لیکن یہ تھوڑے ہیں، ورنہ یہ اکثر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں. وظن داؤد انما فتناه، لیکن پھر فوراً خیال آیا داؤد علیہ السلام کو کہ اوہو یہ تو اللہ میری آزمائش کر رہا ہے. یعنی اس پرائیویسی میں اگر یہ دو آدمی گھس آئے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور یہ اللہ مجھے آزما رہا ہے. فاستغفر ربہ، تو پھر انہوں نے استغفار کیا اپنے رب سے. وخر راکعا واناب، اور وہ سجدے میں گر گیا، یعنی رکوع کی حالت میں گر گیا اور اس نے رجوع کر لیا. فغفرنا لہ، تو ہم نے اسے بخش دیا. ذالک، یہ اس کا قصور. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اس لیے کہ وہ ہمارے مقرب بندوں میں تھا. وَحُسْنَ مآب، اور اس کے بہت اچھا ٹھکانہ تھا. اس پر اصل میں جو اسرائیلی روایات ہیں وہ تو بڑی بیہودہ ہیں، اور انہوں نے اپنے نبی داؤد علیہ السلام پر بڑے الزامات لگائے. ان سے تو ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، لیکن اس کی کوئی حقیقت تو ہے کچھ نہ کچھ. تو یہ جو حقیقت ہے، اسے مفسر ہیں ابو بکر جساس احکام القرآن میں، انہوں نے اس کی جو تشریح کی ہے وہ سمجھ میں آنے والی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون تھی جس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا حضرت داؤد نے، لیکن اس کے لیے نکاح کا پیغام ایک اور شخص نے بھی بھیجا تھا. اب یہ ہوتا ہے معاشرے میں، ظاہر ہے کسی خاتون کے لیے نکاح کا پیغام تو کوئی بھی بھیج سکتا ہے، لیکن اعلیٰ اخلاق یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے لیے کوئی نکاح کا پیغام بھیج دے تو اس پیغام پر پیغام نہیں بھیجنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا کہ جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ کسی خاتون کے لیے تمہارے بھائی نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے تو پھر اس وقت تک جب تک اس کو جواب نہ دے دیا جائے تم اپنا پیغام نہ بھیجو. تو ہوا یہ کہ اس شخص نے پہلے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، حضرت داؤد نے بعد میں نکاح کا پیغام بھیج دیا. اب یہ ہے بادشاہ، وہ ہے ایک عام آدمی، تو ظاہر ہے اس کا حق مارا جا رہا ہے. ان کو وہ پیغام نہیں بھیجنا چاہیے تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تم بادشاہ ہو، تم نے تو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے. اب اگر تم دیکھ رہے ہو کہ اس خاتون کی طرف ایک اور شخص نے پیغام بھیجا ہے تو تمہیں انتظار کرنا چاہیے کہ وہ کیا جواب دے دیں. ہاں وہ ریجیکٹ کر دیں پھر تمہارے پاس حق ہے، لیکن انہوں نے اس کو جواب نہیں دیا، اور تمہارا سٹیٹس اتنا بڑا ہے، تم نبی بھی ہو بادشاہ بھی ہو، تو انہوں نے تمہارا ہی پیغام قبول کرنا ہے، اس کا تو نہیں کرنا. تو اس میں اس کا جو حق ہے وہ مارا جائے گا. یہ وہ جو بات ہے جو سمجھ میں آنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ناگوار گزری اور اس پر ایک تمثیل کے ذریعے ان کو یہ بات سمجھائی، اور جب انہیں سمجھ آ گئی تو وہ فوراً سجدے میں گر گر کہا یا اللہ مجھ سے یہ قصور ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. تو اصل میں یہ انبیاء کا بلند کریکٹر ہوتا ہے جس میں ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک عام آدمی کا نیکی کا کام بھی انبیاء کے لیے یا صلحاء کے لیے گناہ ہوتا ہے، اس لیے کہ انبیاء کا جو درجہ ہے، ان کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ بہت بڑا ہوتا ہے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر اپنا نائب بنایا. فاحکم بین الناس بالحق، تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا. ولا تتبع الہوا، اور اپنے خواہشات نفس کے پیچھے نہ چلنا. فیضلک عن سبیل اللہ، یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید، وہ لوگ جو گمراہ کر دیے گئے اللہ کے راستے سے ان کے لیے سخت عذاب ہے. بما نسوا یوم الحساب، اس لیے کہ انہوں نے بھلا دیا ہے حساب کے دن کو. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور نہیں بنایا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے باطل. ذلک ظن الذین کفروا، یہ ان لوگوں کا خیال ہے جو اللہ کے منکر ہیں. فویل للذین کفروا، بس وہ لوگ ان کے لیے تباہی ہے جنہوں نے کفر کیا. من النار، آگ کی. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا انہیں ہم بنائیں گے ان لوگوں جیسا جنہوں نے خرابی کی، فساد پھیلایا فی الارض، زمین میں. ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم
متقین کو ان کے لوگ برابر کر دیں گے جو مجرم ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب نازل کی گئی ہے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف برکت والی، لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کے آیات پر غور و فکر کیا جائے، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ووہبنا لداؤد سلیمان، اور پھر ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا۔ نعم العبد، بہت ہی زبردست خوبصورت خوب بندہ، انہ اواب، وہ بھی رجوع کرنے والا تھا۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، اب حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی، تو ایک دن انہوں نے اپنے گھوڑوں کی پریڈ کا معائنہ کر رہے تھے۔ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا 23 مارچ کو سلامی لی جاتی ہے اور پریڈ ہوتی ہے، تو وہ بھی جہاد کے لیے جو انہوں نے لشکر تیار کیے ہوئے تھے اور گھوڑے تیار کیے ہوئے تھے تو ان کا معائنہ کر رہے تھے۔ تو اس معائنہ کرتے کرتے ان کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، اتنے مصروف تھے اس میں کہ عصر کی نماز کا انہیں خیال نہیں رہا۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو کہتے ہیں کہ مجھے زیادہ پسند آ گیا یہ جو گھوڑوں کی یہ پریڈ ہے، عن ذکر ربی، اللہ تعالیٰ کی اس یاد سے، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ ردوہا علیہ، تو واپس لے آؤ ان گھوڑوں کو میری طرف۔ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، اور پھر وہ مسح کرنے لگ گیا اس کی گردن پر، ان کی گردن پر اور ان کے ٹانگوں پر۔ اب یہاں اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ انہوں نے گھوڑوں کو تو واپس بلا لیا اور پھر گھوڑوں پر یعنی تھپکی دیتے ہوئے کہا کہ چلیں، یہ مجھ سے غلطی تو ہو گئی ہے، نماز میری رہ گئی ہے، لیکن یہ میں جہاد کے اس میں کر رہا تھا، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ دوسری تفسیر مسحہ کا مفسرین یہ لیتے ہیں کہ انہوں نے ان گھوڑوں کو قتل کر دیا، ان کی گردنوں کو، ان کی ٹانکوں کو، کہ ان کی وجہ سے میری نماز رہ گئی ہے، لیکن وہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یہ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ میری جو ایکٹیویٹی تھی اللہ کے راستے میں ہی تھی، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ احزاب کے موقع پر نماز قضا ہو گئی، بعد میں انہوں نے اس کی قضا کر لی، تو یہ اسی قسم کی ایک چیز تھی۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی، آگے ردوها علی وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور پھر ہم نے آزمایا سلیمان کو اور ڈالا اس کی تخت پر ایک دھڑ، اور وہ پھر اس نے رجوع کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا دے جو ان کا وارث بنے، لیکن ان کا جو بیٹا تھا رجعام وہ نااہل ثابت ہوا، اور وہ ان کی حکومت کو بعد میں سنبھال نہیں سکا۔ تو اس کی جوانی میں ہی انہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ میرے بعد میری سلطنت کو سنبھال سکے، تو کیا کہا انہوں نے؟ قال رب اغفر لی، اے اللہ میری اس خواہش پر کہ تو مجھے بیٹا دے جو میرا وہ بنے وارث، تو مجھے معاف کر دے۔ وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اور مجھے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد پھر کسی اور کو نصیب نہ ہو۔ انک انت الوہاب، بے شک کہ تو بخشنے والا ہے، یعنی وہ وراثت کے چکر سے ہی نکل گئے، اور یہی ہوا کہ ان کی وفات کے بعد یہ اسرائیل کی اسٹیٹ جو ہے وہ دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ فسخرنا له الريح، اور ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، تجری بامرہ، جو اس کے حکم سے چلتی تھی، رخاء آہستہ آہستہ، حیث اصاب، جہاں وہ پہنچانا چاہتا۔ والشیاطین، اور ہم نے تابع کر دیا اس کے لیے شیطان یعنی جنات، کل بناء وغواص، جو اس کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے اور غوطے لگاتے تھے، سمندر میں غوطے لگا کر جو چیزیں لانی ہوتی تھی۔ وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور ایسے بہت سارے جسے انہوں نے بیڑیاں ڈال کر قید کیا ہوا تھا۔ یعنی شیطان مسئلہ یہ ہے نا کہ ان سے کام لو تو نگرانی کرو تو ٹھیک ہے، لیکن انہیں آزاد چھوڑ دو تو یہ شرارتیں کرتے ہیں۔ پھر تو جن سے کام لینا ہوتا تھا ان سے کام لیتے تھے، اور جن سے کام نہیں لینا ہوتا تھا، جو ریزروڈ فورس ہوتی تھی، انہیں پھر قید کر کے رکھنا پڑتا تھا زنجیروں میں۔ تو یعنی شیطان سے کام لینا، یہ جنات سے کام لینا، یہ آسان کام نہیں۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری بخشش ہے۔ فمنن او امسک بغیر حساب، تو اگر تو احسان کرے
تو کرتا رہے یا اپنے پاس رکھے تو بغیر حساب کے کرتا رہے۔ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور اس کا مرتبہ ہمارے پاس بہت قریب تھا اور بہت ہی اچھا ٹھکانہ تھا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو، اذ نادى ربہ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان، کہ مجھے شیطان چھو گیا ہے، بنصب، اور ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، وعذاب، اور سخت عذاب دیتا ہے، یعنی بیمار ہوں میں۔ ارکض برجلک، تو ہم نے کہا کہ اپنے پاؤں کو رگڑ، ھذا مغتسل بارد وشراب، اس سے پھر ایک چشمہ پھوٹا، فرمایا کہ ٹھنڈا پانی ہے، اس سے پی اور اپنے جسم پر ڈال۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور پھر ہم نے اسے اس کے بچے بھی دیے، واپس کیے، اور اس جتنے اور بھی دیے، رحمتاً منا، ہماری طرف سے رحمت۔ بنی اسرائیل میں یہ بھی ایک پیغمبر تھے، حضرت ایوب، جن کی آزمائش جسمانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 18-20 سال، اور کچھ روایات میں تھے 40 سال تک ایک بیماری میں مبتلا رکھا، اور اس میں شدید قسم کا انہیں جسمانی تکلیف ہوتی تھی۔ پھر بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہ آزمائش ان سے ختم کی۔ یہ مسلسل دعا کرتے رہے، صبر کا انہوں نے مظاہرہ کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پاؤں کی ایڑی سے زمین کو رگڑو تو وہاں سے چشمہ نکلے گا، اس سے جو پانی ہے اس سے جسم پہ پاؤ تو جسم بھی ٹھیک ہو جائے گا، پی لو تو اندر کا سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا، اور تمہارا وہ۔ آگے فرمایا رحمت منا و ذکریٰ لأولی الالباب، اور یہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث۔ اب ہوا یہ کہ ان کی ساری اولاد انہیں چھوڑ کے چلی گئی، سوائے ایک بیوی کے۔ بیوی آخری دم تک ان کے ساتھ رہی، صبر اور شکر کے ساتھ ان کی خدمت کرتی رہی۔ لیکن اس دوران یہ کسی دن ایک غصے میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی کو کہ اس کی کسی خطا پر یا کسی نیگلیجنس پہ، کہ میں ٹھیک ہو گیا تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو اس بندی کا بھی خیال تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ان کے لیے راستہ بنایا، حیلہ بنایا۔ کیا بنایا؟ کہ فرمایا کہ 100 تنکوں والی ایک جھاڑو لو، اور اس سے بس ایک دفعہ اسے کر دو، اور اپنی قسم کو نہ توڑو، کیونکہ تم نے قسم کھائی ہے تو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ انا وجدناہ صابرا، ہم نے اسے صبر کرنے والا بنایا، نعم العبد۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا روزہ رکھ لو، یا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایسی جو قسمیں ہیں نا، اس کا طریقہ یہ ہے، اپنے نبی کے ذریعے ہمیں ایک نکلنے کا راستہ بتا رہا ہے کہ تم اپنی زبان کی کسی آفت میں مبتلا ہو جاؤ تو یہ انداز اختیار کر سکتے ہو۔ امام ابو حنیفہ کا اس میں یہی مسلک ہے کہ اگر کوئی کمزور شخص ہے، بوڑھا ہے، اور اس پہ کوئی حد بھی جاری ہو جاتی ہے تو پھر اس کو مارنے کا یہی طریقہ۔ یہ ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے غلام کو قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنے غلام کو 10 کوڑے ماروں گا، اور وہ حالانکہ وہ غلطی اتنی نہیں ہوتی، تو پھر اسے کہا کہ وہ 10 ایسی چیزیں لے کر اس کو ایک دفعہ کر دے تو اس کی وہ پوری ہو جائے گی۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِ وَالْأَبْصَارِ، تو یاد کرو ہمارے بندوں کو، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب، جو طاقت والے تھے اور یعنی آنکھوں والے اور بصارت والے تھے۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرِ الدَّارِ، ہم نے انہیں خالص کر لیا اس گھر کی یاد کے لیے جو انہوں نے بنایا۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ، یہ نیکوکار اور چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور یاد کرو اسماعیل کو اور الیسع کو اور ذا الکفل کو، کل من الاخیار، یہ سارے خوبی والے تھے۔ ھذا ذکر، یہ وہ نصیحت ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، اور متقین کے لیے بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن، ایسی جنتیں جو ہمیشہ رہیں گی، مفتحۃ لہم ابواب، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں، متکئین فیہا، جس میں یہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور وہاں منگوائیں گے اپنے لیے کثرت سے میوے اور پینے کی مشروبات۔ وعندہم قاصرات الطرف اطراب، اور ان کے پاس ہوں گی نگاہیں نیچی رکھنے والی ہم سن عورتیں۔ ہم سن عورتیں یعنی آپس میں ہم سن،
ہم اوور یا ان جنتیوں کے ہم اوور. ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ وہ وعدہ ہے جو تم سے حساب کے دن کے حوالے سے کیا گیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.